اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 176 ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک حق کے مطابق فرمایا کہ کتاب نازل کی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے، انہوں نے اس کے مقصد کو ہی بدل دیا، اظہار حق کے بجائے کتمان حق کرنے لگے۔ بلا شبہ انہوں نے کھل کر اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، ہدایت کی کتاب کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا۔ چنانچہ اس امت مسلمہ کے لیے تعلیم ہے اور تنبیہ ہے کہ حق کو چھپانا، دین کی باتوں کی غلط تعبیر کرنا، مال کے لالچ میں کسی حکم شریعت کو بدل دینا بڑے سخت جرائم ہیں، گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم کو اور علماء امت کو محفوظ رکھیں، حق گوئی کے ساتھ تبلیغ دین کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر القرآن سے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت سے مطلع فرمایا ہے کہ جو لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان پر حق مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی ضد ہوتی ہے۔ اسی انا اور ضد میں وہ دور نکل جاتے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں سب اپنے حق میں کتاب اور سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں، یعنی وہیں سے دلائل ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ انہی استدلال میں اختلاف ہوتا ہے، رواداری کے بجائے جب ضد پیدا ہو جائے تو یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا ہو جاتی ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر سخت وعید آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی ممانعت ہمیں ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں پر حق اور باطل ثابت ہو جائے، مگر ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اپنی کتاب کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی کتاب نے تو حکم دیا تھا کہ علم کو ظاہر کریں، مگر انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپایا اور اس میں اختلاف کیا، اس لیے عذاب شدید کے مستحق ہو گئے۔ اگلی آیت ہے آیت 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عظیم جملوں، ٹھوس قواعد پر مشتمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے حکم منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت کو یہ بات سخت ناپسند آئی، اور بعض مسلمانوں کو بھی بہت گراں گزری، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکمت تھی اسے بیان فرمایا، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس احکام پر تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کرنا ہی نیکی اور تقویٰ ہے، اور یہی ایمان کامل ہے۔ چنانچہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو لائے ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس آیت میں نیکی کی تمام اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے، اور جو اس آیت کریمہ پر عمل کرے وہ گویا سارے اور مکمل اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا۔ اور فرمایا والملائکتی، یعنی اور جو ایمان لایا فرشتوں پر، یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر ہیں، امبیسیڈرز ہیں، ان کے وجود کی تصدیق کی۔ ابن کثیر سے ہے اور فرمایا والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لائے۔ اس سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں، اور سب سے آخر میں وہ کتاب جو ان سب سے اشرف اور افضل اور مکمل ہے اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ قرآن ہے جس میں ہر قسم کی خیر و بھلائی ہے، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامرانیوں پر مشتمل ہے، جس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، جو پہلے نبی سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا والنبیین، اور جو ایمان لائے نبیوں پر، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی اور وہ جو مال دے، مال کی محبت میں اپنے رشتہ داروں کو، اور ذوی القربیٰ سے مراد انسان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو دوسرے کی نسبت صدقے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی میں آئی ہے، یعنی مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر رشتہ داروں کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، کیونکہ وہ انسان کی نیکی اور عطیے کے زیادہ مستحق اور حقدار ہوتے ہیں۔ دور دور جانا اور جگہوں پر، ایسی جگہوں پر دینا جن کو صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہیں اور جو اپنے قریبی ہیں وہ زیادہ مستحق ہوں پر ان کی طرف نظر ہی نہ جائے، تو اسی چیز کی طرف دھیان دلایا گیا ہے۔ دوسرے تمام لوگوں کی نسبت احسان کرنے کا حکم قرآن میں کئی مقامات پر دیا گیا ہے، اور اپنا مال خرچ کرے یتیموں پر۔ والیتامہ سے مراد وہ بچے ہیں جن کے باپ فوت ہو گئے ہوں اور کوئی کمانے والا نہ ہو، اور وہ کمزور اور چھوٹے ہوں، یعنی کہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں صحیح مفہوم پتہ ہی نہیں ہے کہ یتیم کون ہوتا ہے، تو بالغ لوگ بھی اپنے آپ کو یتیم کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو بلوغت کو نہ پہنچے، یعنی جو بالغ نہ ہوا ہو، وہ اس کا والد جب فوت ہو جائے اور وہ کمزور ہو، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور نمبر ہے 4873، اور اس میں فرمایا کہ یعنی بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے، پھر یتیمی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا والمساکین، یعنی اپنا مال مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی خوراک، لباس، رہائش کی ضرورتوں کے لیے کافی مال نہ ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو مال دیا جائے۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی متفق علیہ احادیث میں آتا ہے، اور صحیح بخاری کا نمبر ہے 1479 اور صحیح مسلم کا ہے 1039، یعنی اور مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے ایک یا دو لقموں کے لیے یا ایک یا دو کھجوروں کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا مسکین کون ہے؟
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ اتنا مال ہو جو ان کی ضرورت پوری کر سکے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہو تو اس پر صدقہ کیا جائے۔ آگے فرمایا یعنی اگر اس کو آپ شارٹ کریں تو جو سمجھ آتی ہے نا، سفید پوش لوگ آتے ہیں جو مسکین میں داخل ہوتے ہیں کیٹیگری کے۔ آگے فرمایا وابن السبیل یعنی مسافروں پر خرچ کیا جا سکتا ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اس کو اتنا دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب ایک یہ چلن چل پڑا ہے کہ اکثر چوکوں پہ یا بازاروں میں بائک کے اوپر ایسے کپلز آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے یا 2 بچے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پیٹرول ڈلوا دیں، ہم مسافر ہیں، یا اس طرح کی، اور ہمیں مدد کرتے ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ تو یہ سب مانگنے والوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ وہ والے نہیں ہیں جن کا حکم آیا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہو کہ بس پہ ٹریول کر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہے اور کسی کی جیب کٹ گئی ہے یا کوئی واقعی مجبور ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، مسافر ہو، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا زمرے میں بھی آتے ہیں۔ آگے مصارف زکوٰۃ کا بیان آئے گا، اس میں اس کی تفصیل بیان ہوگی، یعنی یہ ہیں تو صحیح لیکن تفصیل آگے آئے گی۔ سورہ براءہ میں یعنی کہ سورہ توبہ جو ہے اس میں اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، یعنی نماز اس کے پورے افعال کے ساتھ ادا کی جائے، رکوع، سجود، قیام اور قعود بڑی طمانینت اور خشوع کے ساتھ سر انجام دی جائے، جس طرح شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اس سورہ میں 40 رکوع ہیں۔ 21 رکوع میں امت دعویٰ کو خطاب تھا، یعنی جو اسلام کے منکر ہیں، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کے اہل یہود سے تھے، جس میں توحید، رسالت، قرآن اور اسلام کی حقانیت کو ثابت فرمایا گیا تاکہ منکرین اسلام قبول کر لیں۔ اب اخیر سورہ تک امت مستجاب یعنی اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اسلام میں کل احکام کا حامل 3 چیزیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے 40 رکوع ہیں۔ 21 رکوع میں جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور آخر سورہ تک جو باقی رکوع بچتے ہیں اس میں اہل ایمان کو خطاب ہے، مسلمانوں کو۔ اور اسلام میں کل احکام کا حامل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ہے، نمبر 2 اعمال ہیں، اور نمبر 3 اخلاق ہیں۔ باقی تمام جزیات انہی میں داخل ہیں، یعنی باقی جتنا بھی دین ہے وہ ان تینوں میں آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیات میں سے ہیں، جس کو آیات بر کہا جاتا ہے، جس میں نیکی کا وہ جامع تصور دیا گیا ہے جس پر قائم رہنے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ اور بر عربک میں نیکی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بتلایا گیا ہے کہ مومن وہ ہے، اب یہ یہاں پر نمبر 1 ہے، مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی یہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کائنات، ذات و صفات میں یکتا، ہر عیب سے پاک اور ہر صفت سے باکمال ہے۔ نمبر 2 ہے آخرت پر ایمان لانا، اس کا مطلب کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک وقت میں قطعی فنا ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت خاص سے تمام مرنے والوں کو پیدا فرمائے گا، سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس کے مطابق جزا یا سزا ہوگی، یا جنت یا دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے فرشتوں پر ایمان، یہ ہے کہ مخلوقات الہی میں ان کے وجود کو حق مانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے، جن میں شر اور شرارت اور نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے، ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے، وہ معصوم ہیں اور کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں۔ نمبر 4 ان آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء پر جو صحیفے اور کتابیں نازل کی، سب حق ہیں۔ سب سے آخری کتاب ہدایت قرآن کریم ہے جو مکمل کتاب ہے۔ سب سے مکمل کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری
قیامت تک کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یہ کتاب تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 5، تمام رسولوں پر ایمان لانا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا دستور دے کر بھیجا، یعنی اپنا قانون، اور انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک انسانوں کی فلاح و نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہے۔ اس کی پہلی شرط عقائد کی درستگی ہے۔ پھر اعمال اور اقوال کی اصلاح کے متعلق فرمایا گیا ہے، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، اپنے قریبوں کو اور دوسرے حاجت مندوں کو جو دست سوال دراز کرتے ہیں، اور ان یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہوں جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو اور باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے ہوں، ان کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو، اور ان مسافروں کی ہمدردی کرنے والا ہو جو اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب سے دور غیر وطن میں سرگرداں اور پریشان خاطر ہوں، جہاں ان کا کوئی ہمدم اور غم خوار نہ ہو، ان بندگان خدا کی آزادی کی کوشش کرتے ہوں جو دوسروں کی غلامی میں ہوں یا ظلماً قید میں ہوں، اور جو قرض میں مقروض ہوں، ان لوگوں کو آزاد کرنے، قید سے چھڑانے اور قرض اتارنے کے لیے مال خرچ کرنے والے ہوں، یعنی حقوق العباد میں نیکی حاصل کرنے والے ہوں۔ اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ یعنی عبادات کا بیان ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی نیکی یہ ہے کہ نماز پوری شرائط اور پابندی وقت اور تمام پوری رعایت اور لحاظ کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا۔ نماز سے پہلے وضو، بدن اور کپڑوں کی پاکی، نماز کے ارکان جو ہیں وہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا پورا خیال رکھنا، اور نماز کی روح کا خیال کرنا، اور جو شروع میں بتایا میں نے وضو، بدن اور کپڑوں کی پاکی، اس کے ساتھ ساتھ جگہ کی جو ہے وہ بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص، حضور قلب، اعضاء کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا۔ پھر آگے فرمایا اور جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب جو ہے وہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قمری سال پر ہے، شمسی پر نہیں ہے، اس کی ادائیگی میں جلدی کرے، واجب ہونے سے پہلے بھی ادا کرتے تو اچھی بات ہے۔ یہ امام غزالی کے نزدیک زکوٰۃ فرائض مالی میں سے ہیں، اس کا خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ معرف القرآن میں آیا ہے کہ اب آگے اخلاق اور خصائل سے متعلق حکم ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ کا بیان تھا، پھر عبادات کا، پھر اعمال کا، اور اب اخلاقیات کا ذکر ہے۔ انسان کے اچھے اخلاق کی بنیادی خوبی یہ ہے قول و اقرار اور عہد و وعدہ کا پورا پابند ہو۔ اچھا، آپ کو پہلے میں نے 3 بتائی تھی چیزیں، اس میں عقیدہ تھا اور اعمال تھے اور اخلاقیات تھے۔ یہاں پر میں نے عبادات کو بیچ میں ایڈ کیا ہے، تو یہ اعمال کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن علیحدہ سے بھی ان کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ جو وعدے کو پورا کرنے کا پابند ہوں، یہ وعدہ خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو۔ چنانچہ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد جب وہ عہد کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں، یہی سچے اور یہی متقی لوگ ہیں۔ کامل، متقی اور نیک کی 3 شرائط بتلائی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ سم اپ کر رہی ہوں اس میں کہ یہاں پر جو متقی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی 3 شرائط بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ وہ عہد پورا کرنا۔ ایک عہد اللہ تعالیٰ سے ہے جو ہر انسان نے اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں کیا ہے
کہ وہ ہمارا خالق اور معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وہ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے۔ اب جس نے دنیا میں کلمہ شہادت پڑھ کر اس عہد کا اقرار کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، انہی کی اطاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین کی پابندی کروں گا۔ چنانچہ اس عہد کا پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمان اللہ کے اس عہد کو بھول کر دوسرے لوگوں کے قوانین کی پیروی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسلام کے اوپر عمل کرنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ دوسرا عہد انسانوں کا ہے، مثلا نکاح کرنا، خرید و فروخت، وکالت، شراکت وغیرہ۔ تیسرا عہد حکمرانوں کا اپنی رعایا کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، ان کو معاش کے ذرائع مہیا کرنا، ملک کے معذور، بوڑھے، یتیم، بیواؤں کی مدد کرنا وغیرہ۔ لیکن یہاں بھی اسلامی ممالک میں غفلت اور بے حسی طاری ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو عہد و پیمان پورا کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور چوتھا عہد ایک حکومت کا دوسری حکومت سے ہوتا ہے، اور ان تمام عہدوں کو پورا کرنا اسلامی شریعت میں لازم ہے۔ دوسری جو چیز آ رہی ہے، شرط بیان فرمائی، وہ صبر کرنے والی، تنگ دستی اور مالی پریشانی میں ثابت قدم رہنے والے، جسمانی بیماریوں، تکالیف میں صبر سے کام لینے والے، ان تکالیف میں شکوہ و شکایت نہ کرتے ہوں اور ان حالات میں بھی دینی احکام پر ڈٹے رہتے ہوں۔ تھرڈ چیز جو آ رہی ہے، وہ جو شرط ہے وہ بیان فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے والے دلیری سے کام لیتے ہوں۔ جنگ میں جان کا خطرہ ہے، اس لیے وہ جانی مصیبت ہے، اس میں صبر سے کام لینے والے ہیں۔ انسان پر کئی قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، فقر اور فاقہ کی، جسمانی تکلیف کی، روحانی پریشانی، مال اور جان کا خطرہ۔ جو ان تمام مصیبتوں میں صبر کریں تو یہی لوگ سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں اور یہی لوگ متقی کہے جا سکتے ہیں۔ بیان الزبان میں ہے کہ اس آیت میں اصول سعادت اور مساوات یعنی برابری کے قوانین، ترقی اور نجات کے قواعد کی مکمل تعلیم دی گئی ہے۔ آباء و اجداد کی تقلید سے منع کیا گیا ہے، اس کے اندر نجات اور ترقی کے بے بہا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ کاش کہ مسلمان اس کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنا لیں تو اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والے مخالفین اسلام کی نظروں میں نمایاں ہو جائیں۔